بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی گلیوں میں جب مؤذن کی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دلوں میں ایک نام زندہ ہو جاتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سیاہ فام غلام جس کی زبان سے ایمان کی مٹھاس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق حبشہ یعنی ایتھوپیا سے تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو ایک حبشی خاتون تھیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں مکہ لائے گئے اور امیہ بن خلف نامی ایک ظالم سردار کے غلام بنائے گئے۔ امیہ بن خلف مکہ کے مالدار اور متکبر قریشی سرداروں میں سے ایک تھا اور اس کی سخت مزاجی علاقے کے اندر مشہور تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ پیغام بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ غلام ضرور تھے مگر ان کا دل آزاد تھا۔ وہ راتوں کو چپکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے، قرآن سنتے اور ان کا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا۔ آخر کار انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اعلان ان کے لیے آزادی نہیں بلکہ مصیبتوں کا آغاز تھا۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کے غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے ریگزار میں گھسیٹا۔ دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا ہوتا تو وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی زمین پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا، بلال محمد کو چھوڑ دو اور کہو اللہ والحادی تمہارے رب ہیں۔ مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ لوگ تماشا دیکھنے آتے، کوئی کہتا بلال تو پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو میں آ گیا ہے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سکون تھا، سینے پر پتھر تھا مگر دل میں ایمان کی ٹھنڈک تھی۔ ریگزار کی تپتی زمین بھی ان کے ایمان کو جلا نہ سکی۔ روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا کہ وہ انہیں مکہ کی گلیوں میں کھینچتے پھریں، گھسیٹتے پھریں، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے صرف ایک صدا بلند ہوتی، احد احد۔ یہ لفظ مکہ کی گلیوں میں گونجتا اور ایمان والوں کے دلوں کو جلا بخشتا۔ ایک دن امیہ بن خلف نے طے کیا کہ آج بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مار ہی ڈالا جائے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر لے گیا، زمین پر لٹایا، سینے پر پتھر رکھا اور تپتی دھوپ میں کہنے لگا، بلال اگر تو نے ہمارے معبودوں کی تعریف نہ کی تو تجھے میں مار ڈالوں گا۔
بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ خشک تھے، آنکھوں سے پسینہ خون میں مل گیا تھا، مگر آواز پھر بھی بلند ہوئی، احد احد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے بھی حیران تھے کہ ایک غلام اتنی اذیت کے باوجود اپنے رب کی عقیدت پر قائم ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے مظالم کا علم ہوا تو ان کے دل میں شدید درد پیدا ہوا۔ وہ فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس سے کہا، امیہ تم ایک انسان پر یہ ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ امیہ نے تنزیہ انداز میں کہا، یہ تمہارے محمد کا دیوانہ ہے، اگر تمہیں اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، میں اسے خرید لیتا ہوں۔ امیہ نے کئی اونٹوں کے برابر سونا مانگا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سوچے وہ قیمت ادا کر دی۔ یوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا گیا۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، اے بلال تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج تم آزاد نہیں بلکہ جنت کے وارث ہو۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو لوگوں کو نماز کے لیے پکارے۔ سب کی نظریں بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جا ٹھہری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم بلند آواز میں اذان دو۔ اور پھر پہلی مرتبہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آسمانوں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضا میں ایک غلام کی آواز نے اسلام کی آزادی کا اعلان کیا۔ وہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں کبھی زمین پر گھسیٹا گیا تھا، آج اللہ کے گھر کے چھت پر چڑھ کر آذان دے رہے ہیں۔ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ صف مجاہدین کے اندر موجود تھے۔ میدان میں ان کے سامنے آیا وہی امیہ بن خلف، وہی ظالم جس نے ان پر ظلم کیے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ایمان کی آگ تھی۔ انہوں نے پکارا، یہی ہے امیہ بن خلف، اسلام کا دشمن، ظلم کرنے والا۔ مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج زمین نے فیصلہ سنا دیا، احد احد کا جواب مل گیا۔ یوں ظالم انجام کو پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، اب میں کس کے لیے آذان دوں؟ ان کی آذان سنتے ہی صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ آخر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام یعنی دمشق چلے گئے۔ ایک رات خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیسی جدائی ہے، کب ملاقات ہوگی؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً مدینہ پہنچے۔ جب آذان دی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ جب انہوں نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو لوگوں کے دل پھٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کے اندر وفات پائی۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، کل اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اور یوں وہ بلال جو کبھی غلام تھا اسلام کی تاریخ میں آزادی، صبر اور ایمان کی علامت بن گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کوئی وراثت نہیں، یہ ایک قربانی ہے، ایک عہد ہے جو ریت کی تپش میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔